نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع ہے مایوسی گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ محبوب آپ اعلان عام فرما دیجئے، جو لوگ اپنی نفس پر اسراف کر بیٹھے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ نا امیدی اور مایوسی گناہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ کریم ہے، وہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو لہٰذا کوئی زندگی میں پریشانی آ جائے یا کبھی بیماری کا سامنا کرنا پڑ جائے تو بندے کو برداشت کرنا چاہیے اور نا امید نہیں رہنا چاہیے۔ دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہری زمانہ اقدس میں مشہور صحابی رسول فاتح مصر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے اور عارضہ قلب میں مبتلا ہو گئے، دل کی بیماری لگ گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لا یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، فرمایا میرے رب کی رحمت سے نا امید کوئی نہیں ہو سکتا سوائے گمراہ لوگوں کے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا حوصلہ بڑھا اور حضور نے علاج کرانے کے لیے ہدایت نامہ جاری فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دل کے عارضہ میں مبتلا تھے، علاج معالجہ انہوں نے شروع کر دیا، اور پھر اللہ کریم نے آپ کو ایسی صحت عطا فرمائی کہ مشرق وسطیٰ میں پھر آپ جیسا نوجوان کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ بڑی جنگیں آپ نے لڑی، بلکہ آپ فاتح ایران کہلائے۔ جی، تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اس سے عقل مند لوگ جو ہے وہ سبق حاصل کرتے ہیں۔ بلکہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان بھی ہے، آپ فرماتے ہیں ہر مصیبت کی انتہا ہوتی ہے، یعنی کوئی مصیبت آئی ہے تو ختم بھی ہو جائے گی۔ سمجھدار کو چاہیے کہ وہ حالات کی سازگاری سے بد دل نہ ہو، اس کا دل پریشان نہ ہو۔ تو لہٰذا مولا کائنات کا فرمان ہے، اس کو سامنے رکھ کر بندے کو چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ کا جو ہے وہ مقابلہ کرے اور ہر قسم کی جو پریشانیاں ہیں ان کا مقابلہ کرے۔ مغربی ماہرین کی جو تحقیق ہے وہ بھی ہم پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مایوس لوگ جب جلد مر جاتے ہیں اور خوش طبع رہنے والے لوگ برسوں جیتتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مایوس لوگ جو ہے جلد مر جاتے ہیں، خوش طبع لوگ پر امید رہتے ہیں، لمبی عمر پاتے ہیں۔ مایوسی اور نا امیدی کو اگر ایک سچی پیش گوئی کہا جائے جو کسی مایوس شخص کی موت کے وقت کا صحیح اندازہ لگانے میں مدد دیتی ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ یہ انکشاف مغربی ماہرین قلب و نفسیات نے اپنی حالیہ تحقیقات میں کیا اور کہا کہ 1719 مرد عورتوں پر کی گئے سروے کی رپورٹ کے مطابق لوگ اکثر مایوسی کے باعث دل کے امراض میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اور ماہر نفسیات ڈاکٹر ڈینٹیل نے ڈیوک یونیورسٹی کے امراض دل کے ماہرین کے حوالے سے بتایا کہ 14% دل کے مریض اپنے روزمرہ کے معمولات تبدیل کر کے برسوں زندہ رہے جو ان کے خیالات اور طرز فکر پر جو ہے وہ قادر ہے، انہیں قنوطیت سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی نا امیدی سے محفوظ رکھتا ہے۔ ماہرین کے مطابق مایوسی براہ راست انسانی خون میں موجود ہارمونز پر برے اثرات مرتب کرتی ہے اور اس سے شریانوں میں گزرنے والا خون گاڑھا ہو کر ان نالیوں کی دیواروں کے ساتھ جم جاتا ہے اور پھر لوتھڑوں کے بم بن کر تباہی مچا دیتا ہے اور انسان قبل از وقت زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ اس لیے امراض قلب کے ماہرین کا ایک پورا مکتبہ فکر اس امر پر یقین رکھتا ہے کہ جن لوگوں کے سوچنے کا انداز جو ہے وہ چیکٹو ہو، جو اپنے کام پر اعتماد و اطمینان رکھتے ہوں اور بدترین حالت میں بھی اپنے لیے خوشی کا پہلو تلاش کر سکتے ہوں، ان کے لیے امراض قلب میں
مبتلا ہونے کا امکان نسبتاً کم ہوتا ہے جی۔ اور ہنری وارڈ پچر کہتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے اور امید عبادت ہے، اور سیمیول جانسن کہتا ہے کہ کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو کامیابی پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں جی۔ اب آخر میں ہم افسردگی پر، مایوسی پر جدید تحقیقی ریسرچ پیش کرتے ہیں۔ افسردگی نفسیاتی اختلال کا ایک عام مرض ہے۔ اس کیفیت سے بعض اوقات ہر شخص کو سابقہ پڑتا ہے۔ جان کا مالی خولیا اور ٹھٹھرے ہوئے ارمان، امیدوں کی کھیتی کی بربادی، باطن میں تاریکی اور دھند کے آثار اور غم کا دل و دماغ پر ہجوم، یہ وہ کیفیات ہیں جو طبیعت میں افسردگی پیدا کرتی ہیں اور زندگی کے جو ہیں وہ مزے کو کرا کر دیتی ہیں۔ افسردگی کو رفع کرنے کے لیے دواؤں پر روپیہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ڈیوڈ برنس اپنی تصنیف فیلنگ گڈ میں دلائل کے ساتھ اس نظریے کو پیش کرتے ہیں کہ افسردگی غلط خیال، آرائی اور باطل تصورات سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ ہم نقد اطمینان پر ڈاکہ ڈالنے والے خیالات اور ہجوم پر قابو پا سکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر برنس کے تجربات سے ظاہر ہوتا ہے کہ افسردگی کو دور کرنے کے لیے مسکنات کے مقابلے میں خیالات زیادہ کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا مایوسی سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ایک جو ہے وہ شخص زمانہ رسالت میں وہ بیمار ہو گیا اور حضور عیادت کے لیے تشریف لے گیا، چوزے کی طرح بالکل کمزور ہو گیا۔ تو سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی میں نے یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا جو کچھ کرنا ہے دنیا میں کر دے، جو سزا آخرت میں دینی ہے دنیا میں دے دے جی۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی ذات رحمت پر امید رکھنا چاہیے، مایوسی سے دور رہنا چاہیے۔ اور پھر آپ نے فرمایا یوں دعا کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور تو ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ کریم آپ کو، ہم سب کو مایوسی سے دور رہنے اور اللہ کی ذات پر کامل یقین اور اعتماد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔